الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ صدق اللہ العظیم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عالی مقام برادران اسلام، جمعۃ المبارک کی بابرکت رحمت والی بخشش والی گھڑیاں میں اور آپ جامع مسجد خوشبوئے مدینہ میں حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماہ جمادی الثانی کے آخری عشرہ چند دن باقی ہیں۔ اس مہینے کے بعد رجب شریف کا مہینہ آئے گا، اور رجب شریف کے بعد شعبان المعظم، اور شعبان المعظم کے بعد برکت والا مہینہ، بخشش والا مہینہ جسے ہم ماہ رمضان المبارک کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری زندگی کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ 1-2 ماہ گزرے ہیں اور رمضان کی آمد قریب ہو چکی ہے،
اصل میں انسان کی جو زندگی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے، اور انسان غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، اور اتنی گہری نیند ہم سو چکے ہیں کہ جس سے ہمیں خبر بھی نہیں کہ ہماری زندگی کا کیا ہو رہا ہے، ہماری زندگی کتنے نقصان میں جا رہی ہے۔ کیونکہ ماہ رجب جو ہوتا ہے، جو مہینہ 2-3 دن کے بعد آنے والا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، عمل کا جو بیج ہوتا ہے۔ ماہ شعبان جو ہوتا ہے، یہ مہینہ اس بیج کو جو بویا ہوتا ہے اس کو پانی لگانے کا مہینہ ہوتا ہے، اور رمضان المبارک اس میں اللہ تعالیٰ پھر جس نے بیج بویا، پانی لگایا، پھر اس فصل سے اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ عطا فرماتا ہے۔ تو ہم آج کے خطبہ مختصر جمعۃ المبارک میں کوشش کریں گے، سمجھیں گے کہ ہمیں کیسا انسان ہونا چاہیے۔ انسان کے 2 مرکب ہیں، یعنی ایک ہمارا جسم ہے اور دوسری جسم کے اندر روح ہے۔ کیا ہے جی؟ روح۔ اگر روح نکل جائے انسان ختم، اس کا نام بھی ختم، ہر چیز اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ نہ وہ سردار رہتا ہے، نہ وہ صدر رہتا ہے، نہ وزیر اعظم رہتا ہے، نہ وہ غریب ہوتا ہے، پھر نہ امیر ہوتا ہے۔ روح نکل جائے تو صرف ایک ہی نام ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ میت پڑی ہے۔ کیا پڑی ہے جی؟ میت پڑی ہے۔ جسم اور روح کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور جسم موجود ہو، روح نہ ہو تو جسم کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور موت جو ہے، یہ جملہ یاد رکھنا، روح کو موت نہیں آتی، روح زندہ رہتی ہے۔ یہ پہلے بھی زندہ تھی، مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتی ہے۔ روح کو موت نہیں ہے، ہماری جو روح ہے، جب موت کا ذائقہ چکھایا جاتا ہے تو انسان کو غسل دے کر، کفن دے کر قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ میں اکثر آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، قبر بھی ہماری ایک دنیا ہے، عالم برزخ اسے کہتے ہیں، وہ ایک عالم ہے، دنیا ہے، وہاں سزا بھی ہے اور جزا بھی ہے۔ روح جو ہماری ہے، اگر اس کی حفاظت کی جائے تو پھر اللہ اپنے بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اور روح اگر مردہ ہو جائے تو پھر مثلا جسم کی ہماری خوراک ہے، پانی کیا ہے؟ جسم کی خوراک ہے۔ روح کا پانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جسم کی طلب ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، ٹھنڈا پانی پینے کو دل کرتا ہے، نیم گرم پانی پینے کو دل کرتا ہے، یہ جسم کی خوراک ہے۔ کھانا اگر 4 5 6 دن آپ لگاتار کچھ بھی نہ کھائیں، کیا ہوگا؟ انسان مر جائے گا، کمزور ہو جائے گا، موت کے بالکل قریب چلا جائے گا، کیونکہ جسم کی
خوراک ہے۔ نیند اگر 10 دن لگاتار آپ کو کوئی جگائے رکھے کہ تو نے سونا نہیں ہے، نیند آئے، کوئی بندہ تشدد کر کے اٹھا دے، پانی پھینک دے، اس کو سونے نہیں دینا۔ نیند جسم کی ضرورت ہے۔ اگر 10-15 دن لگاتار 2-4 دن بھی آپ کو سونے نہ دیا جائے، آپ ختم ہو جائیں گے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جسم کو توانا رکھنے کے لیے کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، نیند بھی کرتے ہیں، اور اس کو خوبصورت دکھانے کے لیے جسم کو ہم اچھے کپڑے ڈالتے ہیں تاکہ ہمارا جسم، ہماری باڈی خوبصورت نظر آئے۔ جوتا اچھا پہنیں گے تاکہ ہم چلیں تو ہماری خوبصورتی نظر آئے۔ سردیاں ہیں، گرمیاں ہیں، لباس الگ الگ پہنیں گے تاکہ جسم خوبصورت نظر آئے، جسم کی حفاظت بھی ہو۔ لیکن میرا آپ سے سوال ہے، یہ ہم اس جسم کی حفاظت کر رہے ہیں جس کو موت ہے، جو ہماری روح، جس کے ذریعے آپ کو مقام ملا ہے، کیا روح کی کوئی غذا نہیں؟ روح کی بھی غذا ہے، لیکن ہم صرف جسم کی غذا کو ہم نے سمجھا ہے کہ بس جسم کی غذا ہے، کھا لو، پی لو، سو لو، پہن لو، جی یہ ہماری غذا ہے، ہم زندہ ہیں۔ لیکن جس وجہ کے ساتھ میں اور آپ زندہ ہیں وہ کیا ہے؟ روح۔ سب بولی کیا ہے؟ روح۔ جس طرح جسم کی خوراک ہے اسی طرح روح کی بھی خوراک ہے۔ اگر روح کی خوراک بند کر دی جائے، اس کو خوراک نہ دی جائے، پھر وہ روح کمزور ہو جاتی ہے، نیم مردہ ہو جاتی ہے، پھر انسان اپنی انسانیت کو بھی بھول جاتا ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ نیم مردہ ہو گئی۔ آج اس مختصر نشست میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روح کی خوراک کیا ہے۔ اگر آپ یہ خوراک اس کو دے رہے ہیں تو آپ کی روح زندہ ہے، پھر انسان زندہ ہے، اور یہ وہ خوراک ہے۔ اگر زندگی میں آپ نے روح کو یہ خوراک دے لی تو رب کعبہ کی قسم پھر مرنے کے بعد بھی اللہ اس بندے کو مرنے نہیں دیتا، مرنے کے بعد بھی اللہ اس کو مرنے نہیں دیتا۔ جس طرح بزرگ کہتے ہیں کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ جو محمد کا غلام ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں روح کو خوراک دیتا ہے۔ جب روح کو خوراک ملتی ہے تو پھر بزرگ کہتے ہیں تم جسم کی بات کرتے ہو، گل جائے گا، سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جس نے اپنی زندگی میں روح کو خوراک دے لی، قبر کے اندر اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، فیس بک پر آپ دیکھتے ہیں کہ 300 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، جی کیا ہوا؟ فلاں صحابی فلاں جنگ میں شہید ہوئے، کسی وجہ سے ان کی قبر کو کھودنا پڑا، تو کیا دیکھا؟ ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ جی بس اوقات سننے میں آتا ہے فلاں علاقے میں سیلاب آیا تو ایک اللہ کے ولی تھے، ان کی قبر کو کھودا گیا، تو کیا دیکھا؟ ان کا کفن بھی سلامت ہے اور جسم بھی سلامت ہے۔ یہ کفن اور جسم کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ ان لوگوں نے صرف جسم کو خوراک نہیں دی، ہمیں صرف جسم کی خوراک کی طلب ہے۔ بھوک لگ گئی، کھانا کھانا یار جلدی کرو، پیاس لگ گئی یار پانی لے آؤ، جسم کی خوراک ہے۔ کپڑے میلے ہو گئے، یہ جسم کے لیے ہے۔ سردی لگ گئی ہے، اس کا بندوبست کرو، جسم کے لیے۔ گرمی لگ رہی ہے، اے سی چلا دو، جسم کے لیے۔ تو جو صرف جسم کی حفاظت کرتا ہے
اس کا جسم بھی مر جائے گا اور اس کی روح کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے جسم کو خوراک دیتا ہے اور روح کو خوراک نہیں دیتا، جب وہ مرتا ہے نا، گناہگار، بد اعمال، بد کردار، اس کی روح کو لے کے آسمانوں کی طرف لے کے جایا جاتا ہے تو پہلے آسمان پہ فرشتہ پوچھتا ہے کون؟ جو لوگ لے کے جاتے ہیں اس روح کو کہتے ہیں فلاں بن فلاں، اس کا یہ نام ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے۔ آگے سے آواز آتی ہے یہ بدکار روح ہے، غلیظ روح ہے، اور جنت میں غلیظ روحوں کی جگہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ غلیظ روح کی جنت میں جگہ نہیں ہے، آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ ابن ماجہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آواز آتی ہے کہ یہ غلیظ روح ہے، پلید روح ہے، گناہگار روح ہے، اس کو یہاں سے پھینک دو۔ روایات میں آتا ہے پہلے آسمان سے اس روح کو پھینکا جاتا ہے، نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک قید خانہ بنایا ہوا ہے، وہ روح وہاں سے گرتی ہے سیدھی قید خانے میں جاتی ہے، اور اس قید خانے میں آگ ہے، عذاب ہے۔ وہ پلید غلیظ روح جس کی ہم نے حفاظت نہ کی، اس بندے کی روح کو اس قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن جس شخص نے اپنی روح کو غذا دی ہو، جو اس کی اصل غذا ہے، جس نے اپنی زندگی میں اس کو وہ غذا دی ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان پر تو بعد میں وہ روح پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے۔ کچھ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ آئیے جناب والا توجہ کے ساتھ سننا، لجپال نبی، آمنہ کے لال نبی، عرش پہ جانے والے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نیک روح ہوتی ہے، جس نے روح کو غذا دیا ہوتا ہے، روح کو زندہ رکھا ہوتا ہے، جو روح کا غذا ہے اس کا غذا اس کو دیا ہوتا ہے، جب جناب والا بندہ مرتا ہے اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، فرشتوں کی جماعت لے جاؤ، وہ روح پاک ہے، بندہ بھی پاک ہے، اس کو جنتی کپڑوں میں لپیٹ کر جنت کے اندر اس کو رکھ دیا جائے۔ مجھے کہہ دو سبحان اللہ۔ آئیے جناب والا بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر جناب نے روح کو اچھی غذا دی، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نہ روح کو موت دے گا، نہ اللہ جسم کو موت دے گا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ اگر ہم گناہگار ہیں، روح کی ہمیں فکر نہیں ہے، روح کو ہم نے غذا نہیں دی، تو ساری زندگی وہ روح مردہ ہو گئی، اور جب نکلے گی تو پھر اس کی کوئی قدر نہیں، آسمانوں سے پھینک دیا جائے گا۔ وہ آپ کی روح ہے، میری روح ہے، وہ جہنم کے اندر جلتی رہے گی، قید کے اندر رہے گی۔ اگر روح کو ہم نے خوراک دی ہے جو اس کی خوراک ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آتے ہیں جلوس کی شکل میں، اس روح کا استقبال کرتے ہیں، جنتی کپڑوں میں، جنتری برتنوں میں اسے رکھ کر جب پہلے آسمان پر لایا جاتا ہے تو آواز آتی ہے کون؟ فلاں بن فلاں۔ آگے سے آواز آتی ہے جنت کا بھی دروازہ کھل گیا، آسمان کا دروازہ بھی کھل گیا۔ یہ عام روح نہیں ہے، یہ بڑی نیک روح ہے، یہ بڑی نیک روح ہے۔ اس روح کے استقبال ہوتے ہیں، اس روح کو مرحبا کہا جاتا ہے۔ جس انسان نے اپنی روح کو غذا دیا ہو، میرے بھائی، میرے بزرگ، خیال رکھو، ہمیں تو آج تک یہ بھی پتہ نہ چلا کہ ہماری روح کی بھی کوئی غذا ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری غذا ہے، کھانا ہے، پینا ہے،
جی سونا ہے، یہ ہماری غذائیں ہیں، یہ جسم کی غذا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ اکبر، قرآن پڑھنا یہ روح کی غذا ہے۔ کیا پڑھنا؟ قرآن پڑھنا، یہ پہلی غذا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ اپنی روح کو غذا دیتے ہیں، طاقتور بناتے ہیں، اس کے اندر اور نور بھرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، وہاں اللہ کی رحمت برستی۔ آپ اندازہ کریں ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہم انٹرنیٹ کو 24 گھنٹے دے دیتے ہیں، پوری رات سوتے نہیں ہیں، اگر سوتے بھی ہیں تو اس فکر میں سوتے ہیں کہ یار صبح کام پہ جانا ہے۔ کدھر جانا ہے جی؟ کام پہ۔ یہ فکر نہیں ہوتی کہ صبح اٹھ کے ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ مجبوری کے ساتھ جب نیند کو لانا ہے، انٹرنیٹ کو بند کرنا ہے، سونا ہے، سوتے ہوئے ہم پہلی بات اپنے آپ سے یہ کر دیا سو جائیں، صبح کام پہ جانا ہے۔ یعنی پھر بھی ہمیں فکر جسم کی نہیں ہے، روح کی نہیں ہے، جسم کی ہے کہ جسم کے لیے کچھ کمانا ہے، اس کو کھلانا ہے، سو جائیں۔ ان نیٹ کو ہم اتنا ٹائم دیتے ہیں، اخبار کو ٹائم دیتے ہیں، دوستوں اور یاروں کو ٹائم دیتے ہیں، کام کو ٹائم دیتے ہیں، صرف اور صرف جسم کے لیے۔ لیکن روح کی غذا قرآن ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں؟ ہمارے تو بزرگوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو وہیں بیٹھے رہتے، ان کا معمول تھا۔ جب گھر والے یا عقیدت مند آواز دیتے کہ حضور ناشتہ تیار ہے، ناشتہ کرنے، آپ فرماتے کہ تم اپنے جسم کو ناشتہ کروا رہے ہو، میں اپنی روح کو ناشتہ کروا رہا ہوں۔ جی تم کھاؤ کھانا، ابھی میرے جسم کے کھانے کا ٹائم نہیں ہوا، ابھی روح کو کچھ کھلانے کا ٹائم ہے۔ نماز پڑھ کر وہیں اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، چاہے وہ آدھا سپارہ پڑھ لیں، سپارہ پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ لیں۔ یہ روح کی کیا ہے؟ غذا۔ سب بولی کیا ہے؟ غذا۔ روح کی وجہ سے ہم زندہ ہیں نا، یہ تو مانتے ہیں، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی روح کو کیا دیں؟ غذا دیں۔ جب آپ روح کو غذا دیں گے تو روح طاقتور ہوگی۔ کیا ہوگی؟ طاقتور ہوگی۔ جب روح طاقتور ہوگی پھر شیطان ہم پہ حملہ نہیں کر سکے گا، بلکہ اس روح کے اندر رحمان کی تجلیات آ جائیں گی۔ تو سب سے پہلے روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرو۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تو اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں، ایک رکوع پڑھ لیں، دو پڑھ لیں، ایک آیت پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد روح کی غذا ہے درود شریف پڑھنا۔ کیا پڑھنا جی؟ درود شریف پڑھنا۔ درود ایک بہت اعلیٰ عبادت ہے، میں نے اس پر بیان بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ جہاد بھی نہیں کرتا، حج بھی نہیں کرتا۔ یہ تمام جو فرائض ہیں، حج ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، جی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ ان کاموں سے پاک ہے۔ ایک عمل ایسا ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور بعد میں اللہ حکم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور اللہ نے یہاں پھر ونڈ کر دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میں عمل کرتا ہوں وہ صرف ایمان والے ہی کریں گے۔ ہر بندے کو خطاب نہیں ہے کہ ہر بندہ یہ کرے۔ نماز کی باری آئی، روزے کی باری آئی، اللہ نے مطلقاً کہہ دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، روزے رکھو۔ لیکن جب باری آئی نا درود اور سلام کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے فرشتے، میں، بعد میں فرشتے، پھر اللہ فرماتا ہے وَآمَنُوا،
اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب کی ذات درود اور سلام پڑھا کرو. اور یہاں میں ایک بڑی پیاری بات عرض کر دیتا ہوں. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں نا ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ دکھاوا. یعنی میں نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، رات کو تہجد پڑھ کے صبح میں نے بتا دیا جی ماشاءاللہ تو میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں جی، میں جی 12 رکعتیں پڑھتا ہوں جی، میں ایسے پڑھتا ہوں، اسے کیا کہتے ہیں جی؟ ریاکاری. ریاکاری کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. یعنی کسی کو دکھا کر اللہ کی عبادت کرنا، یعنی ہم بندے کی عبادت کر رہے ہیں، اسے شرک آ جاتا ہے. لیکن کل برود قیامت حدیث پاک بڑی طویل حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ایک نمازی کو بلائے گا، اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو. عرض کرے گا یا اللہ میں تو دن رات تیری عبادت کرتا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ بندہ کہے گا تو اللہ فرمائے گا کہ تیرے دل میں خیال تھا اور تو کہتا تھا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگوں نے تجھے نمازی کہہ دیا. ایک حاجی کو لایا جائے گا، جہنم میں ڈال دو. یا اللہ میں حاجی، فرمایا تیرے دل میں تھا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگوں نے کہہ دیا. شہید جہنم میں ڈال دو. عالم جہنم میں ڈال دو تاکہ مجھے عالم کہیں، بہت بڑا خطیب کہیں، وائز کہیں، لوگوں نے کہہ دیا. میری بارگاہ میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. ریاکاری کی عبادت ناقابل قبول ہے، لیکن واحد ایک عبادت ہے درود شریف. دروچی کہہ دو سبحان اللہ. اگر آپ کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ یہ بندہ کہ یار بڑا درود پڑھتا ہے، بڑا درود پڑھتا ہے، اللہ کی قسم اگر درود شریف آپ دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں پھر بھی قبول کیا جا رہا ہے، پھر بھی قبول ہی قبول ہے. یہ وہ عبادت ہے جو رد نہیں ہوتی. بہت اعلیٰ عمل. یہ روح کی کیا ہے؟ غذا. پہلی غذا کیا ہے؟ قرآن پڑھنا. دوسرا درود شریف پڑھنا. ضروری نہیں ہے کہ آپ سارا دن درود پڑھتے رہیں. حالانکہ ایک صحابی کا حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ اچھا سا عمل بتا دیں، دن کے 4 حصے ہیں اور 4 حصوں میں وہ عمل کروں. میرا دل کرتا ہے کہ ایک حصہ میں درود پڑھوں، اس کے علاوہ کوئی اور بتا دیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے. اس نے عرض کیا کہ پھر 2 حصے درود پڑھوں؟ فرمایا بہت اچھا ہے لیکن اور بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں فجر پڑھ کے زور پڑھ کے دیگر عبادت کر کے میں درود پڑھتا رہوں گا، 3 حصے پڑھوں گا. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ بڑا ہے، سرکار نے فرمایا اور بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں ایسا کروں گا فرائض پورے کر کے میں آپ کی ذات پر درود پڑھتا رہوں گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سن کل بروز قیامت تو میرے ساتھ جنت میں بیٹھا ہوگا. یعنی درود پڑھنے والوں کو حضور کا ساتھ ملے گا. یہ روح کی غذا ہے. تیسرے نمبر پہ استغفار کرنا، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے فرشتے اور نبی کیا ہیں؟ معصوم ہے. فرشتوں سے اور نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے. نبی بھی معصوم ہے، فرشتے بھی معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ کم از کم آپ استغفار پڑھا کرتے تھے. یا اللہ میری توبہ میری توبہ. یہ امت کے لیے ایک رستہ ہے تاکہ میں نبی ہو کے کہتا ہوں یا اللہ میری توبہ میری توبہ، تو میرا امتی گناہ گار ہو کے توبہ نہیں کرے. اور جو بندہ توبہ نہیں کرتا اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر انسانیت بھی ختم ہو جاتی. اس لیے روح کی غذاؤں میں غذا یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، توبہ کرے. اور توبہ کا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو نے استغفار کیا میں بڑا رحیم ہوں، کریم ہوں، میں اپنے کرم کے ساتھ اگر 100 سال تو نے گناہ کیے ہیں میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. یہ روح کی غذا ہے، استغفار کرنا، توبہ کرنا. پھر روایات میں آتا ہے کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنے سے روح زندہ رہتی ہے، روح کو تقویت ملتی ہے اور روح کی بہت اعلیٰ خوراک ہے.
اللہ کا ذکر کرنا. اکثر کہتا ہوں آپ کو کہ ہاتھ کارول تے دل یار ول. آپ محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اگر آپ کا وضو نہیں بھی، بندہ کہے یار میرا وضو نہیں ہے تو اب میں ذکر کیسے کروں؟ نہیں، اگر آپ کا وضو نہیں بھی ہے، آپ کام کر رہے ہیں، ذکر بھی شروع کریں. آپ کو جتنا قرآن آتا ہے، سورۃ اخلاص آتی ہے، سورۃ الفاتحہ آتی ہے، سورۃ ملک آتی ہے، کوئی بھی سورت آتی ہے، قرآن کو ہاتھ لائے بغیر آپ وہ سورت پڑھتے رہیں، قرآن شریف پڑھتے رہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں. وضو ہو تو سبحان اللہ، وضو ہو تو سبحان اللہ، نور پر نور ہے. اگر آپ کا وضو نہیں اور دل میں خیال آتا ہے کہ میرا وضو نہیں، اب میں اللہ کا ذکر کیسے کروں؟ وضو کرنے جاؤں تو ٹائم لگ جائے گا. نہیں، اگر آپ کو ٹائم نہیں مل رہا، آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں، ذکر کرتے رہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی روح کو نورانی غذا ملتی رہے گی، آپ کی روح نورانی غذا لیتی رہے گی، آپ کی روح خوش ہوگی، اللہ خوش ہوگا کہ جس وجہ سے انسان زندہ ہے اس کو چیز کو خوراک بھی دے رہا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے روح کو غذا ملتی ہے. اتباع سنت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا، آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کرنا، یہ بھی روح کی غذا ہے. اور آخر پہ بزرگ فرماتے ہیں اللہ والوں کی نسبت میں بیٹھنا، اللہ والوں کی نسبت میں، نیک لوگوں کی نسبت میں، اچھے لوگوں کی سنگت میں رہنا، اس سے بھی آپ کی روح کیا ہے؟ غذا ملتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روح کو غذا دینے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.